السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک میں یہ 4 کام ضرور کریں۔ ان 4 کاموں کے کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان رمضان المبارک میں یہ 4 کام ضرور کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان میں سے 2 کام انسان کے اپنے لیے اور 2 کام جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب جو ان میں 2 کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، وہ سب سے پہلا کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ جتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل وارد ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اگر ایک پلڑا میں کلمہ طیبہ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑا میں پوری جہان کو رکھ دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا جو پلڑا ہوگا وہ پلڑا بھاری رہے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ افضل الذکر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اس کلمہ طیبہ کو جتنی کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں گے اتنی اس کی فضیلت اور برکات حاصل ہوں گی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اللہ کی طرف آپ متوجہ ہوں اور اللہ سے مانگیں۔ تو یہ کلمہ طیبہ پہلے 2 کاموں میں سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اب جو دوسرا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کون سا ہے؟ وہ استغفر اللہ یعنی استغفار کرنا۔ استغفار کثرت کے ساتھ کرنا یہ بھی اللہ کی رضا حاصل ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جو بندے بھی رمضان المبارک میں استغفار کثرت کے ساتھ کریں گے تو وہ اس استغفار کی برکات اور رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو بندہ بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرے گا اللہ رب العزت اس کی تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ رزق روزی ایسے جگہ سے عطا فرمائیں گے کہ بندے کا گمان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غیر رمضان المبارک میں یہ تسبیحات کرنا ان کی فضیلت تو ہے ہی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ان تسبیحات کا باقاعدگی کے ساتھ اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے اللہ کی بہت زیادہ رحمت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے استغفار کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور استغفار کی تسبیح کون سی ہے؟ استغفار کی تسبیح جو صحیح الفاظ ہیں وہ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پورے اور مکمل الفاظ ہیں۔ بعض لوگ استغفار 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 اور ان میں سے بعض استغفار استغفار استغفار، تو یہ جان لیجئے کہ نہ استغفار کوئی لفظ ہے اور نہ استغفار کوئی لفظ ہے۔ اصل میں لفظ ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ یہ استغفار یا استغفار یہ نام ہے، تسبیح نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان 2 اعمال کا کثرت کے ساتھ ذکر کریں، پہلا کلمہ طیبہ اور دوسرا استغفار۔ اب جو 2 اور کام ہیں جن سے ہماری زندگی کی نسبت ہے، وہ اور 2 کام کون سے ہیں؟ وہ ہے ایک جنت کی طلب اور دوسرا جہنم سے خلاصی، جہنم سے نجات۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے جنت کی طلب کیا کریں، جنت کی دعا مانگا کریں۔ جب بھی دعا مانگے قرآن پاک کی تلاوت کریں افطار کے وقت، یا اسی طرح جب بھی موقع ملے نماز کے بعد، فرائض کے بعد، نوافل کے بعد، تو یہ آپ نے دعا مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے جنت الفردوس کی ضرور دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جہنم سے آزادی، جہنم سے نجات کی بھی اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا مانگنی ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ عربی کے لفظ ہیں، دعا ہے، اس کا اہتمام کر سکیں بھی ٹھیک ہے۔ اگر اپنے کلمات میں، اپنی زبان میں اللہ سے جہنم کی خلاصی کی دعا مانگیں گے، جنت کی طلب مانگیں گے تو یہ بھی جائز ہے،
آپ مانگ سکتے ہیں، مستحب ہے، احسن ہے۔ ہر وقت اللہ سے جنت کی اور جہنم سے آزادی کی، نجات کی دعا مانگتے رہیے گا۔ یہ اب 4 کام ہو گئے رمضان المبارک میں، ان 4 کاموں کا ضرور اہتمام کریں۔ پہلے 2 کام ذکر ہیں، ان ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، صبح شام پڑھنا چاہیے، معمول بنانا چاہیے۔ ان سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا، انوارات اور برکات کو محسوس کریں گے۔ اور دوسرے 2 کام ہیں، ان سے ہماری وابستگی ہے، ان سے ہماری لگن ہے کہ اللہ سے جنت مانگیں گے، اللہ ضرور عطا فرما دیں گے۔ جہنم سے پناہ مانگیں گے، اللہ جہنم سے پناہ عطا فرما دیں گے۔ تو یہ 4 کام آپ کثرت کے ساتھ کریں۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کا خاص اہتمام کریں، فرائض کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں، عبادات میں اس لذت کو محسوس کریں جو غیر رمضان میں ہم ان عبادات اور نیکیوں کی لذات اور شرینی سے بے ذائقہ ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک میں یکسوئی کے ساتھ ان ذائقوں کو محسوس کیجیے، عبادت کی لذت کو محسوس کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی اور مسرت ہوگی، آپ کے حالات بدلیں گے، اللہ کی رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو آخر میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے اور اس عاجز کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔